الله الرحمن الرحيم ويستحب الإسفار بالفجر للرجال والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس ما لم تتغير مضارع ما لم تتغير الشمس وتعجيله في لم جازمہ جو ہے پھر اس کو کرنا ہے کہ نہیں جی وتعجيله في يوم الغيم وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فيؤخر فيه وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر سبحان اللہ خیر. پہلے بیان ہوا ہے کہ نمازوں کے کل وقت کتنے ہیں، اول آخر بیان ہوا ہے. اب اس سارے وقت میں مستحب وقت کتنا ہے؟ زوال شمس سے 2 مثل تک اس وقت میں مستحب کون سا ہے؟ 2 مثل سے غروب شمس تک اس میں غروب شمس سے غروب شفق تک مستحب کیا ہے؟ غروب شفق سے طلوع صبح صادق تک مستحب، اور صبح صادق سے طلوع شمس تک مستحب کیا ہے؟ اب مستحب وقت بیان ہو رہے ہیں جی. تو پہلا شروع ہے بسم اللہ کہ بھئی صبح کے اندر جو مستحب ہے نا وہ اسفار ہے. کیا ہے؟ جب سفیدی ہو جائے نا تو پھر صبح کی نماز پڑھی جائے. سوائے رمضان کے کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا. 12 مہینوں میں یہ طریقہ ہے کہ صبح کی نماز کس وقت مستحب ہے، لیکن ہم سارے رمضان میں اس جو حدیث آ رہی ہے اس کا خلاف کرتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں سارے جی. کوئی اس وقت کسی کو یہ بات یاد نہیں رہتی، ہم سارے فرشتے ہیں اس غلطی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر حدیث پیش کی تھی جی، اور دوسری دلیل دی تھی عقلی والے انا، سمجھا رہی ہے. اور تیسری دلیل یہ تھی کہ اگر نماز صبح کی اسفار میں پڑھیں تو اب بعد میں جو وظائف ہیں نا جن کی بڑی فضیلت ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. اگر غلس میں پڑھیں تو وقت زیادہ ہوگا، تو خاص کر کے آج کے دور میں اتنی دیر وضو روکنا مشکل ہے، تو لہٰذا اسفار افضل ہے جی. وہ حدیث تھی پہلی بات سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھ لیے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ پھر بیٹھا رہا، اور بیٹھے رہنے پر ملا علی قاری صاحب کی شرح آپ نے سنی تھی، مراد ذکر میں مشغول رہا، سورج طلوع ہو جائے پھر 2 رکعتیں پڑھے تو فرمایا اس کے لیے حج تام کا اجر ہے اور ایک عمرہ تام کا اجر ہے. تو روزانہ بندہ ایک حج تام اور ایک عمرہ تام، لیکن حج کون سا، فرضی کے نفلی کا اجر لے سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری حدیث جی آج کا سبق، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے من قالا، جو شخص پڑھے دوبارہ صلاۃ صبح، صبح کی نماز کے بعد، حالانکہ وہ سانن رجلہ، اپنے پاؤں کو بچھانے والا ہو، یعنی جس طرح بیٹھا اسی طرح بیٹھا رہے. کھبا بچھا کے اتنے بیٹھا تو سجا کھلوتا ہے، ایویں بہندے ہو نا، فرمایا اسی طرح رہے اور صرف دی شرح پڑھ لو.
اے قبلا یتربا چوکھڑی مارنے تو پہلا کہ چوکڑی مارنے پر او میں بابا جی میں تایات سے بیٹھا ہے پس نے نقصان دے گا اس اپنے دونوں پاؤں کو بچھانا اپنے الیتین کے نیچے یہ یعنی اگر دونوں پاؤں ایک طرف نکال لیے تو اس سے حرج نہیں ہے یا تغییر حایت الجلوس الی صفت یا اپنے بیٹھنے کی تھوڑی سی ترتیب بدلائی پاؤں اس طرف نکال لیے تربو نہیں کیے تربو 4 زانو بیٹھنا وہ نہیں کیا ابھی جی یقول بہا امام قول کیا اس کے ساتھ امام صاحب نے اس طرح بیٹھنا یہ مثل بیٹھنے کا حیات الجلوس اللہ تھی وہ کہ قول کیا اس کے ساتھ امام مالک نہیں یہ قاعدہ میں بیٹھنا کس طرح اس میں مختلف قول ہیں مشہور جس پر ہم عمل کرتے ہیں جی تو سرکار نے فرمایا جو اسی طرح بیٹھا رہے صبح کی نماز پڑھ کے اسی طرح بیٹھا رہے بعد میں یہ پڑھے قبل یتکلم پہلے سے کہ تکلم کرے پہلے سے کہ تکلم کرے یہ شیطان یہ حدیثاں سن دیا ورثہ ہو گیا جدو سونے ارشاد فرمایا سی ادو بھی شیطان نے سنی سن دے جدو صحابہ پاک کے آپس سے جدو رایا ادو بھی شیطان نے سنی بعد ہر محدث جدو پڑھانا رہے انہیں سنی اس واسطے وہ خبیث جدو سلام پھیریے نا تو کوشش کرتا ہے کل تسی شہر گئے سو خیریت سی اے کوئی نہ کوئی گل ہو جائے جڑا کام ہے وہ خراب ہو تو فرمایا پہلے سے کہ کیا کرے کلام کر کیا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ یہ پڑھے تو لکھی جاتی ہیں اس کے لیے 10 نیکیاں نیکی کی شے ہوندی ہے میں کوئی ویڈیو نہیں بنائے بھی کٹ کے بخا دیں وہ اللہ جانے کی شے ہوندی بے حسنہ یہ اس پر جو اجر ملنا ہے حسنہ کا اپنا وجود کیسے ہے اس پر اجر کیا ہے یہ اللہ کا نظام ہے لکھے جاتے ہیں اس کے لیے 10 حسنات اور مٹا دی جاتی ہیں اس سے مٹا دیے جاتے ہیں اس سے 10 سیئات اور بلند کیے جاتے ہیں اس کے لیے 10 درجات 3 اور ہوتا ہے وہ یومہ دن اس کا یہ اپنے اس دن میں کس میں فی حرز حفاظت میں ہر مکروہ سے ہر تکلیف سے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور محفوظ ہوتا ہے وہ شیطان کے شر سے جی ولم ينبغي ولم يتبع ہونا ہے ولم ينبغي لذنب اور نہیں تابع ہوگا وہ کسی گناہ کے کہ پالے وہ اس کو اس دن میں مگر شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اینے فائدے نے انہوں 10 واری پڑھنے دے 10 نیکیاں 10 گناہ مٹے 10 درجے بلند اس دن بندہ ہر مکروہ یعنی ناپسند کام سے حفاظت میں رہتا ہے شیطان سے اللہ اس شیطان کے شر سے اللہ اس کو بچاتے ہیں اور اس دن اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ فوراً توبہ کی توفیق دے گا شرع چاہ رہے یہ مطلب ہے اگر کوئی گناہ ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا معاف ہو جائے گا ہاں اللہ کے ساتھ شرک کر دے تو اے بیڑا غرق ہو گیا جی قال ترمذی حدیث حسن بعض نسخوں میں حسن صحیح بھی ہے ذاکرہ النووی جی اخرجہ ترمذی عن ابی ذر رضی اللہ تعالی واخرجہ النسائی فی الکبری و احمد مرسلا الاذکار للنووی جو ہے نا اس کے اندر یہ حدیث ہے جی تھلے پہ یہ تو 4 جلدیں شرح بھی ہے صرف ذکر جو حدیثوں میں ہے نا ذکر وہ انہوں نے اس کو جمع کیے الاذکار اچھا جی ہو شرح دیکھ تو دیکھنا اے صبح کی نماز کے بعد
جی ایک یہ وظیفہ ہے، تو یہ جو نماز کے بعد بیٹھا رہے تو یہ ذکر ہے نا، تاکہ سورج نکل آئے پھر وہ حج تام اور عمرے تام کا ثواب لے کر جائے۔ قبل یتکلم، قبل، علامہ طہطاوی فرماتے ہیں جزمی بات یہ ہے اس کے امثال میں، کہتے ہیں جہاں جہاں حدیث میں آتا ہے نا کلام کرنے سے پہلے یہ کرے، کلام کرنے سے پہلے یہ کرے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، ان کا سمجھا کیجیے۔ الظاہر فی امثالہ بھی، اس جیسے جہاں بھی حدیثیں آتی ہیں تو مراد یہ ہے کہ مراد تکلم بے کلام الدنیا ہے، مراد پس نہیں نقصان دے گا فاصلہ کرنا ذکر آخر کے ساتھ۔ اگر نماز کے بعد یہ ذکر ابھی نہیں کیا، تل کرسی پڑھی ہے، تسبیحات جو 33 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھی ہیں، یا کوئی تلاوت کرنے لگ گئے، بعد میں یہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، تو جو اس پر فوائد ہیں وہ ختم نہیں ہوئے۔ بات سمجھیے، انہوں سمجھا دیجیے، وہ ہے نا بھی بیٹھا رہے کلام کرنے سے پہلے، تو اس کلام سے مراد کیا ہے؟ اگر کچھ نے اور ذکر کر دیا مولوی جی تو وہ درمیان میں فاصلہ نہیں بنا۔ حدیث پاک میں نا بواہ وسان رجلہ قبل یتکلم، تو بظاہر تو معنی ہے کہ سلام پھیر کر سب سے پہلے یہ ذکر کرے، کس وقت؟ صبح، یہ معنی بن رہا ہے نا۔ لیکن علامہ طہطاوی فرماتے ہیں بچے جہاں بھی ایسی حدیثیں آتی ہیں کہ بھی بات سے پہلے اس سے مراد دنیاوی بات، لہذا اگر کوئی اور ذکر کر دیے، بیت الکرسی پہلے پڑھ لیے، کلمہ شریف پڑھا ہے 3 مرتبہ، تو کوئی حرج نہیں۔ لا شریک لہ، او وحدہ ہے نا، وحدہ کے بعد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ تاکید ہے، کیونکہ وحدہ کا معنی بھی یہ ہے کہ اکیلا ہے، اکیلا وہ ہوتا جس کا شریک نہ ہو، تو پھر لا شریک لہ یہ کیا ہے؟ تاکید ہے۔ یا تاسیس، یا تاسیس کا مطلب نیا فائدہ، کیا؟ نیا فائدہ۔ وہ یہ ہے کہ اگر مراد لیا جائے وحدت کے ساتھ ذات کی وحدت اور صفات کی وحدت، وحدہ کا معنی اللہ اپنی ذات و صفات میں واحد ہے، اور لا شریک لہ کا معنی لیا جائے کہ وبالثانی نفی الشرک فی الافعال، کہ اللہ کے افعال میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تب دو معنی علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں تاسیس، کیا؟ تاسیس۔ بظاہر جو ایک جیسے ہوں، ہر ایک کا مطلب علیحدہ کر دیں تو اس کو کہتے ہیں تاسیس۔ اچھا جی، محی عنہ عشر سیئات۔ اب یہ ذرا بچے مسئلہ دھیان سے سنیں، یہ جو نیکیوں پر ہوتا ہے کہ اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، یہ صغیرے یا کبیرے، صغیرے یا کبیرے، دھیان کرو۔ مشہور ارادہ صغائر کا، اس سے جو گناہ مٹتے ہیں وہ کون سے؟ 10 گناہ مٹتے ہیں، وہ صغیرے۔ مشہور یہی ہے، مشہور کہ بھئی نیکیوں سے صغیرے معاف ہوتے ہیں، جہاں جہاں نیکیوں کا ذکر، نیکیوں کے ساتھ گناہوں کی معافی کا ذکر ہے۔ کبیرے جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، کس سے؟ مشہور یہی ہے عقائد کی کتابوں میں، سب شروع میں۔ بعض اہل علم نے مطلق کہا ہے، پس شامل ہے کبائر کو اس میں اور اس کے نظائر میں، اس کے نظائر سے مراد بھی جہاں بھی نیکیوں پر گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں بعض فرماتے ہیں کہ کبیرے بھی مراد ہیں، کیا؟ کبیرے بھی مراد ہیں۔ تو بابا طہطاوی فرماندے نے بے اللہ تعالیٰ کسی کو مشورہ لینا ہے بے میں صغیرے معاف کرا یا ولا حرجا علی الفاعل المختار الذی لا یسأل عما یفعل، کہ نہیں حرج کہ کبیرے معاف کر دے، کس پر نہیں حرج؟ فاعل پر، جو مختار ہے وہ فاعل مختار جو نہیں سوال کیا جا سکتا اس سے جو وہ کرتا ہے، کون؟ علامہ طہطاوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پوچھ تو نہیں سکتا، تو لہٰذا بھی امید رکھیں
کہ اس سے کبیرے بھی معاف ہوتے ہیں. تو مطلب یہ نہیں بھی توبہ چھڑ دیو. تنو حدیث شریف سنائے سی بھی قیامت نو بڑی عظمت ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. دوسری حدیث ہے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. وَرُفِعَ گل سمجھ آ گئی جی. بس صغیرے معاف ہوتے ہیں کہ کبیرے. علامہ طہطاوی دی گل سنی ہے انہاں بزرگاں کو نقل کی تھی پھر آ جائے گی. تو جتھے جتھے گل آوے ان پلے بننے کی کوشش کرو. میں اگر آپ سے کو پوچھے کہ بتائیں جی یہ نیکیوں کے پر جو گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے صغیرے ہیں کہ کبیرے ہیں تو کیا کہیں گے جی؟ مشہور یہ ہے کہ صغیرے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ قادر, اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ صغیرے کبیرے سارے ہوں تب کیا حرج ہے جی. اچھا جی بلند کیے جاتے ہیں اس کے لیے 10 درجات. 10 اب یہ درجات کہاں بلند ہوتے ہیں؟ اے فی الجنت, اے جنت میں. اللہ 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 اللہ. ایک دن یہ کس پر بلند ہوں گے؟ اس پر جس نے صبح کی نماز پڑھی ہے یہ وظیفہ نہیں پڑھا. اے گل سمجھے جاؤ, سمجھتے پہ ہو. الا من لم یقلھا, ہے ہو کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی لیکن یہ وظیفہ نہیں پڑھا. دوسرے نے نماز پڑھی یہ وظیفہ پڑھا تو جائیں گے جنت میں, لیکن اس کے 10 درجے بلند ہو گئے. نہیں گل سمجھی؟ اور بلندی کسی دی نسبت نال ہی ہے نا بھی اے پہلی منزل تے تے اے بندہ 10ویں منزل تے جے تھلے ہو بھی کونا تے بلندی کیڑے حساب نال ہے جی؟ اے جے کہ اے علی من لم یقلھا, 10 درجے بلند اس پر جس نے یہ وظیفہ نہیں پڑھا. وہ نماز پڑھی سو, نماز نہ پڑھے پھر کس کھاتے؟ جو نماز پڑھی لیکن اے وظیفہ کیڑا لا الہ الا اللہ, تو اس پر اس کے 10 درجے بلند ہو گئے جس نے یہ وظیفہ. اللہ اللہ اللہ. مولویوں ویکھ لو روزانہ یہاں عقل بند ہو جاتی ہے آ کر. ہر روز یہ پڑھے گا 10 درجے بلند ہے, خلوص کے ساتھ نماز پڑھے. 70 سال مولوی جو اس کی زندگی ضرب دے لیں کتنے درجے ہیں. لہذا یہ جو جنت کا نظام ہے اس لیے سرکار نے فرمایا تم نے نہ سنا ہے, نہ دیکھا ہے, نہ چکھا ہے, نہ سوچا ہے. جنت اس سے اونچی چیز ہے. اچھا جی, او وحورسا من الشیطان جی, اے حوفیزہ. وہ حدیث پاک ماضی مجہول ہے کہ محفوظ کر دیا جاتا ہے کس سے؟ شیطان سے. اور بندہ حرکتاں کرے تو نالے آ کے شیطان دے شر کو بچا انج تے نہیں نہ کیوں مولوی جی بے نالے چکڑ چ وڑو, نالے آکو بھی کپڑے گندے نہ ہون, اے تو کوئی عقل چونے والی گل نہیں نا جی. اچھا جی ولم یتبع بذنب, بائیں طور کے واقعہ ہوتا ہے وہ مغفور. یہ مطلب ہے کہ اس دن اگر قصور ہو بھی گیا تو معاف ہو جائے گا. یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے توبہ کے لیے اس گناہ سے. اے جنہاں کہ اس دن اس کو کوئی گناہ نہیں پا سکتا. اس کے 2 مطلب ہیں. یا تو یہ ہے کہ اگر گناہ ہو گیا تو اللہ اس کو معاف کر دے, یا یہ ہے کہ اللہ اس کو فوراً توبہ کی. اللہ اکبر. اور میں جو دورہ شریف کرتا سا میں نے قبلہ شاہ صاحب فرمایا آپ صاحب اسی دورہ شریف کرتے ہیں, حدیثاں پڑھتے ہیں, پھیرا دیندے جاندے ہیں, تو کو تھوڑا غور بھی کیتا بھی سونے سانو کی فرمایا ہے, ساڑھے کو کی مطالبہ کیتا ہے, سانو کی دسیا ہے, سانو کنج ہونا چاہیے بھی, اس سے بھی کو غور کیتا ہے. اے حدیث ہے ترمذی شریف دی صحیح حدیث, حسن حدیث, ان دے وچ جو کچھ بیان ہوئے ہیں سارا حق سچ ہے کہ نہیں, لیکن اسا پھیرا دینا ہے صرف, عمل کوئی نہیں. اللہ اکبر. فَقَوْلُهُ أَن يُدْرِكَهُ اے اسمہ, کہ اس کا گناہ اس کو پا لے اس دن, ایسا نہیں ہوگا. ایسا حدیث دی شرح ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہوگا. 2 مطلب دسیں بھی, یا معاف ہو جائے گا یا اللہ اس کو توبہ کی. إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ, یعنی پس بے شک اگر واقع ہوا شرک اس سے, یدرکہ
تو یہ شرک اس کو پا لے گا، حالانکہ ولیسا بے واقع من ہو، حالانکہ شرک اس سے واقع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لقولہ سابقاً کان یومہ ذالک فی حرز من کل مکروہ، تو یہ شرک تو بہت بڑی ناپسندیدہ چیز ہے، لہذا یہ بھی اس سے واقعہ نہیں ہوگا جس دن یہ وظیفہ پڑھ لے دھیان سے۔ لیکن ساڑھے طرح نہیں بھائی نماز جناب رکوع سجود قومہ جلسہ رگڑ رگڑ کے اینج ایک منٹ کڑک کڑک کیتی ہے کوئی دیس آ رہی ہے تو اے نہیں ہے سونی نماز طریقے نال جی۔ اللہم مگر یہ کہ خاص کیا جائے مکروہ کو دنیا کے مکروہ کے ساتھ، وہ ہے نا کہ اس کو کوئی مکروہ نہیں پائے گا، تو کہتے ہیں کہ ہاں دنیا کا مکروہ منع کرے تو پھر وہ شرک کرے گا تو شرک اس کو خراب کر دے گا۔ دو معنی کیے۔ اچھا جی اگے جی، اور فرمایا آپ صلی اللہ، یہ تیسرا وظیفہ آ رہا ہے صبح کی نماز کے بعد، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص ٹھہرا رہے اپنی جائے نماز میں، کس میں؟ جتھے نماز پڑھی ہے نا اتھے روے، فجر کے بعد طلوع شمس تک، یہاں کسی چیز کے پڑھنے کا ذکر نہیں، وہاں بیٹھا رہے، جہاں کیا کیے، کہاں کب تک بیٹھا رہے؟ صبح طلوع شمس تک وہاں بیٹھا رہے۔ اصل وہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ پتر اگر غلط وچ پڑھو تو وقت لمبا ہے، بندے ساڑھے آج کل دے بندیاں دے بس تک کم نہیں ہے جی، تو اگر اسفار میں نماز پڑھیں گے تو یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے، یہ سمجھا رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا وہ بندہ جو ٹھہرا رہے اپنے مصلی میں، ہن ساڈے نزدیک مصلی کا مطلب ہوتا ہے جڑا اتوں چہنا جو لیا کے تھلے بچھائی ہے، مصلی جائے نماز، تو پھر جائے نماز میں اسی مصلی نو آنے ہیں، یہاں سے جا نماز ملتی ہے، ایک میرے جو کہ جا نماز نہیں ہے تو انہیں بندہ کہ جی کھلوتا ہے یہ جا نماز ہے، کہ وہ بندہ جو ٹھہرا رہا اپنی جائے نماز میں فجر کے بعد طلوع شمس تک، فرمایا ہے وہ مثل اس شخص کے جس نے آزاد کیے 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، کہ اس نے ہاشمی قریشی 4 غلام آزاد کیے، اتنا ثواب ہے۔ حدیث اخرجہ البخاری و مسلم، جی ایڈی ہون پڑھی، اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شخص جو ٹھہرا رہے اپنی جائے نماز میں عصر کے بعد غروب شمس تک، ہوگا مثل اس شخص کے جس نے آزاد کیے 8 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، 8 تے 4، یعنی صبح نماز پڑھ کے وہاں رہے سورج کے نکلنے تک، 2 رکعتیں پڑھے وہ تو علیحدہ ثواب ہے، صرف اتنی دیر وہاں بیٹھا رہے، اور عصر پڑھ کے غروب شمس تک، اس لیے آگے آ رہا ہے کہ عصر سورج کے وہ رنگ بدلنے سے پہلے قریب کر کے پڑھیں تاکہ پیچھے وقت زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بچے، 35-40 منٹ بچے، تاکہ بندہ بیٹھ سکے۔ ایک مثل ختم کر کے دوسری مثل دے شروع جو زور پڑھ دیو نا تو موسم ہوگئے گرمیاں دا پتر جے 5 گھنٹے باقی ٹائم 4 گھنٹے، جی اتنی دیر تو بندہ بیٹھ سکتا ہے، کتنی آدھا پونا گھنٹہ، 3-4 گھنٹے مشکل ہے بابا، سمجھ آ رہی گل؟ امام صاحب نو یہ ساریاں حدیثاں ہوندیاں سن، کہنا نو اس واسطے صاحب نے ساریاں حدیثاں دی روشنی وچ جڑے نے مسائل مستنبط کیتے نے جی، تے سونے دا فرمان ہے کہ بھی مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں، امام صاحب نے کمال کی تھی اس گل تے، خدا دی قسم جی۔ اچھا جی، تو 8 غلام آزاد، 8 تے 4 12۔ یہ دیکھیں بچے، یہ ان وظائف پر کچھ سال نہیں لگتا، صبح نماز پڑھ کے بیٹھا رہے 2 رکعتیں پڑھ لے، پورا حج تے پورا عمرہ، یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ، اتنے فائدے،
یہ بیٹھا رہے 4 غلام آزاد کرنے، یعنی صبح صبح اس نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا پورا، اور اتنے فائدے 10 10 10 اور 4 غلام آزاد جی، اور عصر کے بعد اگر بیٹھا رہا تو 8 غلام آزاد، اتنا ثواب ہے جی۔ ان دی ذرا شرح دیکھو، من ولد اسماعیل اے من العرب، اے کیونکہ عرب جڑے نا شروع آپ دی اولاد تو ہوئے کتوں حضرت سنیا جی، کیونکہ آزاد کرنا عربیوں کا افضل ہے اجمیوں کے آزاد کرنے سے۔ کسی کے پاس 2 غلام ہو، ایک عربی ایک اجمی، تو عربی کو آزاد کرنا یہ اور نسبت سونے دی۔ انہوں ذرا مسئلہ سمجھا جی، دھیان کریں جب نہیں کیوں بسم اللہ۔ ظاہر حدیث یہ ہے کہ یہ ثواب حاصل ہو جاتا ہے صرف اپنے نفس کو روکنے کے ساتھ اپنی جائے نماز میں، اگرچہ کوئی ذکر نہ کرے، کیونکہ اس حدیث میں ذکر کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث میں کسی ذکر کا ذکر نہیں ہے جی۔ پس جب ذکر کرے گا تو حاصل ہوگا اس کے لیے یہ باوجود ثواب متقدم کے، اگر اے پچھلے ذکر بھی نال کرے اے بھی ثواب ہو گیا، 4 غلام آزاد کرنے دا تے او ذکر ثواب بھی سارے حاصل ہو گئے، سبحان اللہ۔ اچھا جی ذرا مسئلہ سمجھو پتر جی، اور غلامی عربوں کی قول کیا ہے، اس کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ نے، میں نے ترجمہ کر لیں تو پھر میں عرض کرتا ہوں، بہرحال ہمارے نزدیک پس نئی غلام بنائے جائیں گے، پس حمل کیا جائے گا اس جیسی حدیثوں کو فرض اور تقدیر پر۔ ہمارے نزدیک عرب جو ہیں کون، ان سے اگر لڑائی ہو جی مسلمانوں کی، فرض کریں بھی عرب کا ایک خطہ کافر ہو گیا، مسلمان جب لڑیں گے ان کو غلام نہیں بنا سکتے، حنفیوں کے، شوافی کے نزدیک غلام بنا سکتے ہیں، حنفیوں کے نزدیک ان کو نہیں بنا سکتے، ان کو مجبور کریں کلمہ پڑھیں یا ذمہ بن کے، غلام نہیں بنا سکتے ہمارے نزدیک۔ کن کو؟ عربی، یہ اعزاز ہے جی۔ اور غلام ادو ہی بننے نا مولوی جی جدوں نہ کافر ہونا تے مسلمانہ جنگ کر کے قبضہ کیتا ہے، تاوی عربی ہونے دے نسبت نال غلام نہیں بنانے کنہاں دے نزدیک، تے چے جائے کہ سرکار دا خاندان ہوئے، مرکز ہون روحانیت دے، تو اتھے یار بندے دی عقل وچ کوئی کیڑے وڑ جان تے بڑی عجیب گل نہیں، سمجھنے دی کوشش کرو نا۔ ساڈے نزدیک شوافی آندے نے عربی غلام، سارے اماماں دے اتفاق کے، باقی ساری دنیا جتھے جنگ کرو غلام لاؤنیاں تو ٹھیک نہیں، لیکن عرب جڑے نے انہاں دے بارے حنفیاں دے نزدیک غلام نہیں بن سکتے۔ پھر اس حدیث دا مطلب کی اے حدیث دیکھو جی ہے، کہندے نے یہ تقدیر الفرض و تقدیر مانے کہ فرض کرو اگر یہ غلام بنانے جائز ہوتے تو اتنا بڑا ثواب تمہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی بچے سمجھی ہو، او پیچھے نو تمیم بول دے اسماعیل حدیث تے بسم اللہ۔ او تو متن دیکھ، وزاد الثواب، اور زیادہ ہو جائے گا ثواب، لے انتظار فرض، اے عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھا رہے کی، اور مغرب کا انتظار بھی کرے۔ اب یہ اور ثواب بڑھ گیا ہے کہ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ علیحدہ ثواب ہے۔ تب یہ جو عصر پڑھ کے بیٹھا ہے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب، نماز کا فرض کا انتظار، اس سے یہ ثواب اور بڑھ گیا۔ اور صبح جب بیٹھا ہے، صبح وفل اول لنفل، صبح جب وہ بیٹھا ہے سورج کے طلوع ہونے تک تو 4 غلام آزاد، جب 2 رکھتے پڑے گا تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ سمجھ آ گئی جی کہ نہیں جملہ سمجھایا؟ چلو آگے جی۔ یہ جو صبح کی نماز میں اسفار ہے نا، کیا
سفید کر کے پڑھنا، دھیان کریں۔ اور اسفار بالفجر مستحب ہے سفر میں بھی اور جتھے بھی ہو وہ، لیکن کن کے لیے؟ رجال کے لیے۔ کن کے لیے؟ رجال کے لیے، سفر میں، حضر میں، کلہ جماعت جڑا اسفار چ پڑے۔ مگر مزدلفہ میں حاجی کے لیے، مگر کیونکہ تغلیس کیا ہوتا ہے؟ غلط کیا مطلب؟ اندھیرا۔ کیونکہ تغلیس حاجیوں کے لیے افضل ہے باوجہ واجب الوقوف، واجب وقوف کی وجہ سے جو اس کے بعد ہے۔ چونکہ مزدلفہ میں صبح نماز پڑھ کے نا اندھیرے میں بعد میں وقوف کرنا جس کا نام ہے وقوف مزدلفہ، وہ واجب ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے، وقوف مزدلفہ واجب ہے، اس لیے وہاں تو نماز غلط میں پڑھنی ہے، حکم ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ ہر روز یہ افضل ہے۔ اور سنیا جی، جیسا کہ وہ یعنی تغلیس عورتوں کے حق میں ہے ہمیشہ، عورتیں صبح کی نماز ہمیشہ چوک نہیں کھلو کے پڑھنی، عورتیں نماز کتنے پڑھنی؟ گھر، لیکن کدوں پڑھن؟ اندھیرے چ، اس لیے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا زیادہ قریب ہے ستر کے۔ جی بلے 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 بلے۔ ہو اسلام نے تو یہ بتایا کہ عورت صبح دی نماز بھی کی کرے کہ اینو رکوع وچ اڑیاں سجدے وچ گیاں کو ویکھے نا، جتنا ہو سکے اتنی کوشش۔ اور فجر کے غیر میں، فجر کے علاوہ باقی جو 4 نمازیں عورت کے لیے افضل کیا ہے؟ اور فجر کے غیر میں انتظار کرنا مردوں کی فراغت تک جماعت سے۔ ہر محلے کی عورتیں اپنی 5 وقتوں کی جماعت کا وقت ان کو ٹائم پتہ ہونا چاہیے، تو اس کے 10 منٹ بعد وہ نماز پڑھا کریں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ جب مرد جماعت ہو جائے تو عورتیں کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ یہ افضل ہے ان کے لیے، پہلے منع نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ اچھا جی، مسئلہ سمجھے ہی؟ ادھر دیکھ، وزاد الثواب اے فی المنتظر بعد العصر، تے اس لیے کہ مثل اس کے ہے جس نے آزاد کیے کتنے؟ 8 غلام۔ تو پیچھے اول انتظار فرضن، یہ علت ہے زیادتی کی، ہم بھی وہ فرض کا انتظار کرے گا نا مغرب کا۔ اچھا جی، سافرن و حاضرن، شیطان، سیفن گرمی، منفردن، موتمن، امامن، حضرت۔ لذا کوئی بھی صورت ہو مرد کے لیے اسفار کیا ہے؟ افضل ہے۔ لواجب الوقوف بعدہ، یعنی واسطے تفرغ کے وقوف واجب کے لیے تاکہ وہ نماز مزدلفہ میں۔ اچھا جی، کما ہوا فی صبح میں، صبح بعض نے کہا افضل عورتوں کے لیے انتظار ہے ساری نمازوں میں مطلقاً، 5 نمازوں میں عورتیں انتظار کریں، جب جماعت ہو جائے مسجد میں تو پھر وہ گھر میں، جیسا کہ نہر میں ہے کنیا سے۔ اچھا جی، اگے جی توجہ سونے ہوں، ایک کیڑی نماز آ گئی؟ اینا زور لایا بزرگاں بھی، صبح کدوں پڑھنی؟ وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے ٹھنڈا کرنا ظہر کو سیف میں، سیف گرمیوں میں زور کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا کیا ہے؟ بولو، یہ پچھلا سبق پڑھا سی یاد ہے؟ ایک مثل دے ختم ہونے تک زور دا وقت مولوی جی بال اتفاق ہے، دوسری مثل تو لے کے شروع ہونے تو دوسری مثل دے ختم ہونے تک، تیسری مثل دے شروع تک اے جڑا وقت ہے مختلف ہی کہ کوئی نہیں۔ امام صاحب دے نزدیک
زہر ہے صاحبین تے باقی تین ائمہ دے نزدیک زہر کوئی نہیں. یہ گل سمجھی؟ یہ ذہن چ رکھنا ہے مسئلہ سمجھنے واسطے جی. اور مستحب ہے ابراد ظہر کے ساتھ گرمیوں میں فی کل البلاد، سارے شہروں میں، سارے تا کیا برفانی علاقے میں یہ حکم ہے. وہ شرح چ بھی آ رہے یہ نہیں بھی جتنے خواہ مخواہ دھپ پوے اتنے ہی مطلقاً یہ جو گرم موسم ہوتا ہے اس میں زور ٹھنڈی کر کے پڑھنی. دلیل سنو، بابا جا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھنڈا کرو ظہر کو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے. ہن جہنم کا جوش مارنا ابلنا، آنڈی ابلتی کدی دیکھی یہ فہ آدھے. تو فرمایا یہ جو گرمی کی شدت ہے نا یہ جہنم کے ابال سے ہے، جوش مارنے سے. یعنی گرمی دی شدت نے کتوں ہوندی؟ جہنم دے جوش سے آتی. تو لہذا کیا کرو؟ ٹھنڈا کر کے. تو جمعے والے دن کی حکم ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں اور جمعہ مثل زور کے ہیں. جمعہ لو جی شرح سنو دھیان نال. وَيُسْتَحَبُّ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ، حد اس کی کتنا کو ٹھنڈا کرنا ہے، کتنا کو ٹھنڈا کرنا ہے. حد اس کی یہ کہ ممکن ہو چلنے والے الل جماعت کے لیے چلنے سے دیواروں کے سائے میں. یہ نہ ہو جائے بھی دیواراں دے سائے بن گئے نا جتھے بندہ نال ٹر سکتا ہے، نال ٹر سکتا ہے جی کوئی دھوپ زیادہ ہوتی ہے. حد دسی نے بھی اینا کو ٹھنڈا کرنا ہے، جیسا کہ اذا میں ہے حقائق سے اور سراج میں یہ ہے بے ظہر کو ٹھنڈا کرنا ہے اس حیثیت تک کہ پڑھ لے پہلے پہنچنے سائے کے مثل تک. سنیا جی یہ راج قول ہے کہ آگے آ رہا ہے کہ سردیوں میں زور جلدی تو گرمیوں میں دیر. زور جلدی کا مطلب ہے پہلی مثل کے اول میں، پہلی مثل کے اول میں. ٹھنڈا کرنے کا مطلب ہے پہلی مثل کے آخر میں، دوسری مثل شروع نہ ہو. توجہ یار، وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ خزانہ میں یہ لکھا ہے وقت مکروہ ظہر میں یہ ہے کہ داخل ہو جائے وقت اختلاف کی حد میں. یہ وقت کی اونچی بول. اور جب مؤخر کرے ظہر کو حتیٰ کہ ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی ایک مثل. ہن اس تو بعد پڑھے دوسری مثل وچ تو پس تحقیق داخل ہو گیا ہے حد اختلاف میں. یہ صرف امام صاحب کے نزدیک ادا ہے، باقی صاحبین کے نزدیک تین ائمہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ قضاء ادا نہیں ہے جی. اچھا جی فی کل البلاد کی گل سمجھو. برابر ہے کہ ہو وہ شہر، بول وہ شہر ہو یا نہ ہو، جنگل ہوئے بادشاہ ہارا تن تو مانا کر تمہیں کو نہیں سمجھ آتی بھی. برابر ہے کہ وہ شہر کیا ہوں، گرم ہوں یا گرم نہ ہوں. یہ مطلب ہے یہ نہیں بھی جتنے برفانی علاقہ ہے وہ اتنے ہر وقت مطلب ہے کہ بھی اول وقت نہ، گرمیوں کے موسم میں ہر جگہ زور کو ٹھنڈا کرنا ہے. اور برابر ہے کہ سخت ہو گرمی یا جنہ مسجد ایسی لگے اس تو گرمی ہوتی کوئی نہیں، کیوں جی اے مطلب. اور برابر ہے اس میں کون منفرد ہو اور امام ہو. اور برابر ہے کہ ارادہ کریں لوگ جماعت کا دور جگہ سے یا نہ، جون سی بھی صورت ہو گرمیوں میں زور ٹھنڈی کر کے پڑھنی. خلاصہ یہ ہے کہ ابراد افضل ہے مطلقاً، جزم کیا اسی کے ساتھ کس میں
बाईं तौर के तखसीस इन अशिया के साथ हमारे असहाब का मज़हब है, और रद्द किया इसको बाहर में। उन्होंने कहा ये मुखालिफ है मोतबरात के। जज़मी बात ये है कि महल्ले इस्तिहबाब और जरा के मुनफरद भी मौखर करे, उन्होंने कहा नहीं, जज़मी बात यह है कि महल्ले इस्तिहबाब अगर ना फौत हो उससे जमात अव्वल वक़्त में, वगरना मुकद्दम करे उसको। अगर किसी मस्जिद में जमात 1 बजे होती है, 12:30 बजे होती है, और मस्जिद वही है इसके पास, और ये बरात करता अकेला पढ़ता, तो कहते हैं ये जायज़ नहीं है, ये इसके लिए, बल्कि ये क्या करे। हुण मुकाबला आ गया इबरात दा ते जमात नाल नमाज पढ़ने दा। हर रोज़ तो तुम समझाना कि मुकाबला आप गौर करना है। मुकाबला आ गया ना किहड़ी चीज़ दा, दलील सुनो। इसलिए कि जमात या सुन्नत अकीदा चंगी पक्की करीबुल वजूब या वाजिबा है, और ज़ोर ठंडी करनी ये मुस्तहब है। मुस्तहब वक़्त आ रहे हैं कि नहीं। अब मुस्तहब के लिए करीबुल वजूब को या वजूब को छोड़ना जायज़ है, वो समझ आई जी कि नहीं। ऐ वे कि जो मुकाबला आवे ना तरजीह तो किनू देनी है, सानू ये नहीं समझ लगती जी। तो लिहाजा ये तब है मौलवी जी कि जब वो अव्वल वक़्त में जमात ना होती हो। अगर अव्वल वक़्त में जमात होती है और इसको जमात यही मिलती है, अब ये कहता मैं इबरात पर अमल करूँगा, तो ये ठीक नहीं है। अब ये मुस्तहब को तरजीह दे रहा है किस पर, वाजिब पर या सुन्नत अकीदा जो करीबुल वजूब उस पर। ऐशा बस इल्ला मगर ये कि हाँ इस वक्त जो गलती है वो इमाम की है कि उसको ठंडा करके पढ़ना चाहिए था, वो अव्वल वक़्त में पढ़ता है। मगर ये कि इमाम इस वक्त फौत हो गया, उससे मुस्तहब, समझे गल है गल है कि इमाम से मुस्तहब फौत हो गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जमात ना छोड़ी। अच्छा जी, फ़इन्ना शिद्दतल हर्रे मिन फ़ैह जहन्नम। और हदीस सुनो बच्चों, की सुनो। मैं जदों दा दीन पढ़िया मैनू समझ आ गई अल्लाह रसूल दी गल दे मुकाबले विच पूरी दुनिया दे फलसफी ते डॉक्टर इकट्ठे हो जाना, तो मैं मुक मार के उस गल नूं पिछे कर देना। मेरे नज़दीक अल्लाह रसूल दी गल मोतबर, भावें किसी नूं पसंद आवे तो भावें नहीं जी, डॉक्टर क्यों कहते हैं। आ जरा सुनिया जो हदीस, मैं अल्लाह रसूल की गल मनदा, मैंने फलसफे शलसफे को नहीं आते। मैं अल्लाह मैनू पैदा किया सोने का उमती बनाया, गल खत्म हो गई, मैं होर रौले च पैंदा ही नहीं हाँ। रवायत की गई हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूआ हदीस सुनो। बेशक आग ने शिकायत की अपने रब की बारगाह में, नज़र आ रहे हैं, अर्ज़ की या रब्बे, खा गए मेरा बाज को, कि या अल्लाह जेड़ा मेरा जम हरीर दा तबका है इन्ना ठंडा हो गया, बाज नू खा रहा है, और जेड़ा अग दा तबका है इन्ना गर्म हो गया, बाज नू खा रहा है। या अल्लाह, ये सुन के कोई डर नहीं लगा जी। किस खुशफहमी के अंदर मुबतला है हम, क्या किया हम। पंजाबी चाहते ने की चन चाड़ देता है हो कि या अल्लाह मेरा बाज को खा रहा है। फ़अज़ल्ली, या अल्लाह इजाज़त दे मुझे, अतनफ़्फ़सो, मैं सांस निकालूं, मैं जो मेरा गर्म हिस्सा है उसको भी एक सांस निकालने की इजाज़त दे दो या अल्लाह, जो ठंडा हिस्सा है उसको भी एक इजाज़त। किसने अर्ज़ की? जहन्नम ने। किसने? अन्नार। तो फ़आज़िना लहा बेनफ़्सैन के बेनाफ़ासैन, याद है? ओ गुलिस्तान दे पहले सफ़े थी, नफ्स ते नफस, नाफस सांस ते नफ्स ये जान। तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी उसको 2 सांसों की जी। एक सांस किस में? सर्दियों में, और एक सांस गर्मियों में। सर्दियों में वो ठंडा सांस निकालती है,
اور دوسرے موسم میں یعنی جب وہ گرم سانس نکالتی ہے تو گرمی تیز ہوتی ہے، جب وہ زم حریر ٹھنڈا طبقے کا سانس نکالتی ہے تو کیا تیز ہوتی ہے؟ تو یہ سردی گرمی کا جو راز سونے محبوب نے بتایا ہے وہ جہنم کے 2 سانس ہیں. وہ جہنم کے 2 سانس. ساری دنیا دے ڈاکٹر کٹھے ہو جان میں نہیں مننا گا، میں کہاں گا جو سونے فرمائے وہ حق سچ ہے. تہاڈی لیبارٹری چھوٹی جی ہے، جڑے سونے نو اللہ تعالی نے دسیا وہ حق سچ ہے. تو بیٹا جی یہ جہنم ٹھنڈا سانس نکالتی ہے تو سردی ہے، گرم سانس نکالتی ہے تو اللہ 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 اللہ. تو سونے فرمایا فما وجہ تم، پس وہ جو تم پاتے ہو ٹھنڈک سے یا زم حریر سے، پس وہ جہنم کے سانس سے ہے. وہ جہنم کے سانس سے. اور وہ جو تم پاتے ہو حر سے یا حرور سے، پس وہ جہنم کے سانس سے ہے. متفق علیہ. سمجھ آتی بھی گل دی؟ مسلم شریف کی روایت کے یہ لفظ مسلم، لفظ مسلم کے مضمون دونوں میں ہے، اور بخاری شریف کی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں. فرمایا کہ فاشد، پس زیادہ سخت وہ جو تم پاتے ہو گرمی سے، فمن سمومہا، یہ جہنم کی لو سے ہے. جہنم کی تندوری بلدی اتنے اس طرح نظر آتی کوئی چیز آگے تو لمبے نہیں، اے اتنے جڑے اس طرح کو نظر آتے ہیں یہ باپ ہوں. اور فرمایا اشد وہ جو پاتے ہو تم ٹھنڈک سے، پس وہ جہنم کے زم حریر سے ہے. فے بر وزن بے بمن غلیان، جوش مارنا. کہا جاتا ہے فاحت القدر، جب کہ غلط ہانڈی ابلن لگے تو اس وقت کہتے ہیں عربی فاحت القدر. جی مراد کیا ہے؟ شدت حر النار. فہ جہنم کا مطلب کیا ہے کہ جہنم کی سخت گرمی. اچھا جی والجمعۃ کالظہر، اور جمعہ مثل ظہر کے ہے، اصلاً بھی اور استحباباً بھی، دونوں زمانوں میں. بے پورا وقت جو زور کا ہے سارا وقت جمعے کا ہے، اور جو مستحب وقت زور کا ہے وہی، اور جو زور کے اندر وقت مختلفی ہے جمعے میں بھی وہ مختلفی ہے. سمجھیو اے شاباش. چلو آج نہ بڑھا دے. بسم اللہ.